ایک مشترکہ لاہ عمل جو دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم بھائی بھائی ہیں، ہم دوست ہیں اور ہمارا دشمن صرف ایک ہے پاکستان. ہم انگیج کریں گے ان کو، اور ایسے میں جو افغان طالبان یہ جو بری حکومت ہے، یہ جو انڈین سپورٹڈ دہشت گرد ہیں، ان کو پاکستان میں در اندازی کرنے میں مدد دے سکے گی. دونوں طرف ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں، دونوں طرف اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے. پاکستان نے ایسی جوابی کارروائی کی کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ امیر متقی کے باقی جو ماندے دن ہیں انڈیا میں وہ ان کی دونوں کی مشترکہ پریشانی میں ہی گزریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. آئی ایم سعدیہ افضال. وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو عقل بھی کام نہیں کرتی، اور واقعی ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان کی، افغان طالبان حکومت کی. افغان وزیر خارجہ جو کہ دہلی میں موجود ہیں اور بڑا طویل دورہ کر رہے ہیں، اپنے آقاؤں سے ملنے گئے ہیں، تو دورہ طویل کیسے نہ ہو. اپنے ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ آئیے ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کیجئے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ جو افغان وزیر خارجہ بھارتی سوئل کے اوپر بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں اور ایک مشترکہ لاہ عمل جو دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم بھائی بھائی ہیں، ہم دوست ہیں اور ہمارا دشمن صرف ایک ہے پاکستان. اور وہاں پہ بیٹھ کے ہی یہ سوچا تھا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، پاکستان میں دراندازی کی کوشش کریں گے اور پاکستان چپ کر کے سہ لے گا. تو ایسا نہ ہو سکا، اور پاکستان نے ایسی جوابی کارروائی کی کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ امیر متقی کے باقی جو ماندے دن ہیں انڈیا میں وہ ان کی دونوں کی مشترکہ پریشانی میں ہی گزریں گے. پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی اس میں جہاں جہاں حملہ ہوا تھا وہاں وہاں جواب بھی ملا. بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی یہ افغان طالبان کی طرف سے. وہاں پہ جو ان کے دہشت گرد گروپس ہیں جن کو یہ باقاعدہ سیف ہیونز وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں، جن کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جن کی بیسز ہیں، ان کو پاکستان کی فوج نے نشانہ بنایا. ہمارے 23 جوان بہادر سپوت اس قوم کے شہید ہوئے، اور ہم نے 200 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل بھی کیے. اب افغان فورسز نے پاک افغان سرحد پر انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال، جبکہ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو بارام چاہ کے علاقے میں بلا اشتعال فائرنگ کی. اور یہ بلا اشتعال فائرنگ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی بنیادی بڑی سمپل وجہ ہے، کوئی اتنی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم انگیج کریں گے ان کو، اور ایسے میں جو افغان طالبان یہ جو بری حکومت ہے، یہ جو انڈین سپورٹڈ دہشت گرد ہیں، ان کو پاکستان میں در اندازی کرنے میں مدد دے سکے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جنم لے گی. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ آج جس آقا کے قدموں میں یہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان، وہ آقا بھی پاکستان سے 4 گھنٹے تک بھی نہ لڑ سکا تھا، 4 گھنٹے بعد ہی سرنڈر کر دیا تھا. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہم نے دیکھا کہ شکست ان کو ہو چکی تھی، سرنڈر انہوں نے کر دیا تھا. اور دوبارہ بھی اگر ایسا حملہ کرنے کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی کرے افغانستان، کیونکہ اس پر پاکستان کا جواب مزید سخت ہوگا. اچھا، افسوس اس میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں، دونوں طرف اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، جو چند ٹکوں کی عوض اس وقت انڈیا کے ہاتھوں بک چکا ہے، جو کہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا. پاکستان حالانکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ہر فورم پہ افغانستان کی ریکگنیشن کی بات کی، ساتھ دیا، افغانستان کے جو پرابلمز تھے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی، دوحہ اگریمنٹ میں ہیلپ کیا، لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو یہاں پہ جگہ دی، اپنے ریسورسز پہ دباؤ ڈالا، لیکن ان کو ہم نے رکھا. لیکن پاکستان کو بدلے میں کیا ملا؟ دھوکہ ملا، فریب ملا. اور وہی چالیں ہیں جو کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ مل کے افغانستان کی جاری ہیں، اور ان کے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبانی جو بری حکومت ہے یہ سب کچھ کر کے اس سب سے بچ سکتے ہیں یا ان کے اقتدار کو ایک طوالت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے.
ان کے اپنے لیے بھی ایشوز ہیں, ان کی عوام ان سے متنفر ہو رہی ہے بہت زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان پناہ گزین پاکستان میں تھے اتنے عرصے کے بعد بھی وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سامنا کس قسم کی سرکار سے ہوگا. وہ سرکار جو انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں ہے اور جس کو کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سفارتی طور پہ اس وقت افغانستان کر چکا ہے, لیکن مالی امداد کے لیے ان کو لگتا ہے کہ جناب انڈیا حاضر ہے, اور پھر انڈیا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جی ہماری زمین استعمال کریں, آپ نے جتنے حملے کرنے ہیں پاکستان پہ تو کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز آپ کے یہ جو ناپاک عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے کی بالکل صلاحیت رکھتی ہے, کیپبل ہے, باقاعدہ طور پہ آپ کو اس بار ناکو چنے چبوائیں گے اگر آپ نے دوبارہ حملے کی کوشش کی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. You are watching Apna Watan.